باب نمبر 3 تجارتی سفر، نکاح اور بعثت سے قبل اہم واقعات۔ سفر تجارت اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک اعلیٰ خاندان کی مالدار بیوہ خاتون تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند کا نام عتیق بن عائص تھا۔ ان کے انتقال کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو حالہ کے نکاح میں آئیں، پھر ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ معاوضے پر لوگوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیا کرتی تھیں۔ جب انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور اعلیٰ اخلاق کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں، میں دیگر تاجروں کی نسبت آپ کو زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کا شریک سفر بن گیا۔ شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان تجارت فروخت کیا اور وہاں سے سامان خریدا۔ مکہ واپس آنے پر آپ کا لایا ہوا سامان جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فروخت کیا تو ان کے مال میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی فوائد کے ساتھ ساتھ اور بہت سے تجربات اور فائدے حاصل ہوئے۔ آپ کا مدینہ منورہ سے گزر ہوا جسے مستقبل میں آپ کی جائے ہجرت بننا تھا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز بنانا تھا، آپ ان علاقوں سے بھی گزرے جو بعثت اور ہجرت کے بعد آپ کے ہاتھوں فتح ہوئے اور وہاں آپ کے دین کی نشر و اشاعت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا سبب بھی یہی سفر بنا۔ ایک تو میسرہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، صداقت اور کریمانہ اخلاق کا تذکرہ کیا۔ رسالۃ الانبیاء لعمر احمد عمر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27۔ دوسرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود دیکھا کہ ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور لوگوں کی زبانی بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات عالیہ کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تو گویا اپنی گمشدہ منزل مل گئی۔ انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو بتا دی۔ نفیسہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ وقفات تربویہ مع السیرۃ النبویہ لأحمد فرید، صفحہ نمبر 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پیشکش اپنے چچاؤں کے سامنے رکھی تو سب نے موافقت کی۔ آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے منگنی کی بات چیت کی۔ آخرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 20 اونٹنیاں بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس، صفحہ نمبر 122۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جنہیں طاہر اور طیب کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قاسم جب شہسواری کی عمر کو پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جبکہ عبداللہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں بیٹے بعثت سے قبل ہی فوت ہو گئے۔ بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن ہے۔ ان سب نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ کی ہجرت کا بھی انہیں شرف حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی شادیاں بھی کیں۔ رسالۃ الانبیاء لعمر احمد عمر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس، صفحہ نمبر 122۔ درس و عبرتیں اور فوائد۔ نمبر 1، ایک کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے اہم ترین وصف صداقت و امانت ہے۔ تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہی 2 اوصاف تھے جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آمادہ کیا کہ وہ اپنا تجارتی سامان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بھیجیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت فرمائی اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیے۔ نمبر 2، ذرائع آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعثت سے قبل اسے نہایت آسان بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فنون میں مہارت حاصل کی اور تاجروں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ امانت دار اور سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ،
جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1336، حدیث نمبر 3453۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ روزی کے حصول کے لیے باوقار پیشے اختیار کرنا مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے۔ ایسا شخص دوسرے کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا، نہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، نہ غلام اور نہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ دوسرے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں جو اس کے تجربات اور اس کی امانت و عفت سے مستفید ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا جو ہر لحاظ سے آپ کے لیے مناسب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بوجھ اٹھائے، آپ کے غموں کو ہلکا کرے، نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں آپ کی معاون ہو اور پریشانی کے عالم میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ السیرۃ النبویہ لابی شعبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 123۔ شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو عظیم لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ جس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اس قوم کی طرف سے انہیں بڑی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہیں بھلائی کے راستے میں بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے انہیں دوسروں کی نسبت ایسی شریک حیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ان کی نجی زندگی کو محبت و الفت اور اتفاق و یگانگت سے معمور کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں یہ اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہایت عمدہ اور گہرے اثرات چھوڑے۔ فقہ السیرہ للغزالی صفحہ نمبر 75۔ نمبر 4، بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور جوانی میں اپنے بیٹوں کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ اس کی یہ مشیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بقید حیات نہ رہے تاکہ مستقبل میں کوئی نبوت کا دعوے دار بن کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک انسانی خواہش اور فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا بھی کیے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مردانگی پر کسی کو عیب لگانے اور زبان درازی کی جرأت نہ ہو۔ پھر کم عمری ہی میں انہیں واپس لے لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب اور حصول صبر کا وسیلہ بن جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا نہیں کیے یا عطا کر کے واپس لے لیے۔ نیز یہ ایک طرح کی آزمائش بھی تھی اور انبیاء ہی شدید ترین آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2398، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4023۔ یہ بھی حکمت الہی تھی کہ نرم دلی اور رحم دلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک حصہ بنا دیا جائے، کیونکہ قوموں کے رہنما سخت مزاج اور تشدد پسند نہیں ہوتے۔ سخت مزاج اور تشدد پسند لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی فطرت میں خود غرضی اور سنگ دلی کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہو، ان کی ساری زندگی آسائشوں اور خوشحالیوں سے بھری ہو، انہوں نے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہ دیکھی ہو۔ لیکن وہ شخص جسے مصائب و تکالیف نے کندن بنا دیا ہو، وہ مصیبت زدہ لوگوں کا سب سے زیادہ غمخوار ہوگا اور سب سے بڑھ کر ضرورت مندوں کے کام آئے گا۔ فقہ السیرہ للغزالی صفحہ نمبر 78۔ نمبر 5، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے یہ بات ایک مسلمان پر عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لذتوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ اگر آپ دیگر نوجوانوں کی طرح صرف تسکین جسم و جاں کے رسیا ہوتے تو پھر کسی کم عمر عورت کی خواہش کرتے اور بڑی عمر کی عورت سے کبھی شادی نہ کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے شادی کا پیغام اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ اپنے خاندان میں عزت و شرافت اور اعلیٰ مرتبے کی حامل تھی اور زمانہ جاہلیت میں انہیں عفیفہ و طاہرہ یعنی پاک دامن و پاک باز کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نمبر 6، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نے مستشرقین اور سیکولر قسم کے اسلام دشمنوں کی زبانیں بند کر دی ہیں اور ان کے قلموں کو لگام دی ہے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کو موضوع بنا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کاری وار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہوت پرست شخص کے روپ میں پیش کیا جو اپنی ذات اور خواہشات میں ڈوبا ہوا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے میں بھی اپنی زندگی کے شب و روز نہایت پاک باز شخصیت کے طور پر گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں ہر قسم کی برائی کے محرکات
ساتھ موجود تھے، مگر آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور پھر ایک ایسی عورت سے شادی کی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور ان کی رفاقت میں زندگی بسر کرتے رہے، ان کے سوا کسی اور کو آنکھوں میں نہ بسایا، حالانکہ مواقع بھی موجود تھے اور ان کا حصول بھی نہایت آسان تھا۔ جوانی کی عمر گزر گئی، عمر کا درمیانی حصہ گزار کر بڑھاپے میں داخل ہو گئے، لیکن یہ شادی برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں سال میں داخل ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کا سوچا بھی نہیں، جبکہ 20 سے 50 سال کے دورانیے میں کوئی مرد ایک سے زائد شادیوں کی تمنا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کسی اور عورت سے شادی کریں یا لونڈی ہی خرید لیں۔ اگر آپ کی ایسی خواہش ہوتی تو ایک اشارے پر سینکڑوں عورتیں آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المؤمنین سے نکاح کیا۔ ہر نکاح کی ایسی حکمت اور وجہ تھی کہ ایک مسلمان جب ان پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے خلق عظیم کا اعتراف مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ فقہ السیرہ للبوطی صفحہ نمبر 53-54۔ بیت اللہ کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کی عصر نو تعمیر کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا اور سیلاب کے تسلسل نے بھی اس کی دیواروں کو کمزور کر دیا تھا۔ یہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر قائم تھا، پتھروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنایا گیا تھا، اس کی اونچائی انسانی قد و قامت سے کچھ اونچی تھی۔ قریش اسے گرا کر مزید اونچا کرنا چاہتے تھے، چونکہ اس سے قبل بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، اس لیے وہ اس پر چھت ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اسے منہدم کرنے سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر میں اسے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال پکڑی اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ مسمار کر دیا کہ اے اللہ، ہم تجھ سے منحرف نہیں ہوئے، صرف خیر و بھلائی کے ارادے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ رات بھر منتظر رہے کہ اگر ولید بن مغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو ہم بیت اللہ کا کوئی بھی حصہ نہیں گرائیں گے، بلکہ شکستہ دیوار مرمت کر دیں گے، اور اگر اسے کچھ نہ ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے کام پر راضی ہے۔ چنانچہ صبح سویرے ولید بن مغیرہ نے پھر سے بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور دیواریں گراتے گراتے سبز رنگ کے پتھروں تک پہنچ گئے جو اونٹوں کے کوہانوں کی مانند تھے اور ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ بعض مورخین نے ان پتھروں کو اساس ابراہیم قرار دیا ہے۔ قریش نے کام آپس میں تقسیم کر لیے تھے، ہر قبیلے کے لیے تعمیر کا ایک حصہ متعین کر دیا گیا تھا۔ قریش کے سردار اور بزرگ پتھر لانے اور لگانے میں شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے بھی تعمیر کعبہ میں شرکت کی۔ آپ دونوں پتھر لاتے تھے۔ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر اپنی گردن پر رکھ لو، تمہاری گردن پتھروں کی وجہ سے زخمی ہونے سے محفوظ رہے گی۔ آپ نے چچا کی بات مان لی تو غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف گڑ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو فرمایا ازاری ازاری، مجھے میری چادر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے اپنی چادر باندھ لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1582، صحیح مسلم حدیث نمبر 340۔ جب حجر اسود کے نصب کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کے نصب کرنے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہو۔ ممکن تھا کہ اسی وجہ سے ان کے درمیان خون ریزی شروع ہو جاتی۔ ابو امیہ ولید بن مغیرہ نے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اس شخص کو منصف تسلیم کر لو جو اب سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوگا۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ سب نے انہیں دیکھ کر کہا کہ ہم اس امین پر راضی ہیں۔ جب قریش نے آپ کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا، ہلموا ثوبا، ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس پر رکھ کر فرمایا، لتأخذ كل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب ثم ارفعوا جميعا، اب ہر ایک قبیلہ اس کپڑے کو ایک جانب سے پکڑ کر اوپر اٹھائے۔
سب اسے اوپر اٹھا کر اس مقام پر لے آئے جہاں اسے نصب کیا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے وہاں نصب فرما دیا، پھر اس پر بقیہ تعمیر کی گئی۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 459، المصنف لعبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 101 دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 57۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں کی بلندی 18 ہاتھ تک کر دی گئی اور اس کا دروازہ زمین سے اس قدر بلند کر دیا گیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخلہ ممکن نہ تھا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو، قریش جسے چاہیں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ سیلاب کا پانی بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ اس کی چھت لکڑی کے 6 ستونوں پر بنائی گئی۔ قریش نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال کریں گے، بدکاری، سود خوری اور ظلم سے حاصل کردہ مال اس میں خرچ نہیں کریں گے۔ اس مقصد کے لیے جمع شدہ حلال مال اتنا وافر نہ تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اصل بنیاد پر مکمل ہو سکے، لہٰذا انہوں نے کچھ حصہ تعمیر کے بغیر چھوڑ دیا، جسے یعنی حطیم کہا جاتا ہے، اور چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ اسے بیت اللہ کا حصہ سمجھا جائے، اور طواف کے وقت اس حصے کو بھی شامل طواف سمجھا جائے۔ وقفات تربویہ مع السیرۃ النبویہ لأحمد فرید صفحہ نمبر 57، رسالۃ الانبیاء لعمر احمد عمر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 30۔ دروس و عبرت اور فوائد۔ نمبر 1، بیت اللہ کی اہمیت اور قریش کے ہاں اس کے تقدس کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تعمیر و تاسیس خود حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ اس طرح یہ ایک اللہ کی عبادت اور توحید کا پہلا مرکز تھا۔ نمبر 2، تاریخی لحاظ سے بیت اللہ کی تعمیر 4 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی معاونت فرمائی۔ دوسری مرتبہ قریش نے بعثت نبوی سے قبل اس کی تعمیر کی اور اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ تیسری تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کی۔ یزید بن معاویہ کے عہد حکومت میں جب حسین بن نمیر السکونی نے مدعی خلافت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا تھا تو اس دوران بیت اللہ کا کچھ حصہ جل گیا، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعمیر فرمائی۔ چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر ختم کر کے کعبے کو دوبارہ اسی بنیاد پر تعمیر کیا گیا جو عہد نبوی میں تھی۔ السیرۃ النبویہ للبوطی صفحہ نمبر 57 58۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی تعمیر میں بیت اللہ کا وہ حصہ یعنی حتیم بھی شامل کر لیا تھا جسے قریش نے تعمیر کے بغیر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی اونچائی 10 ہاتھ بڑھا دی تھی اور اس کے 2 دروازے بنا دیے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ انہوں نے یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس فرمان نبوی کی روشنی میں کیا تھا، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم۔ عائشہ تیری قوم جاہلیت کو چھوڑ کر تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں حکم جاری کرتا کہ بیت اللہ کو گرا کر اس میں وہ حصہ داخل کر دیا جائے جو بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں اس کا دروازہ بلند کرنے کے بجائے زمین کے ساتھ برابر کر دیتا اور میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب، اور میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر استوار کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1586، صحیح مسلم حدیث نمبر 1333۔ نمبر 3، حجر اسود کا جھگڑا ختم کرنے کا انداز نہایت عادلانہ اور منصفانہ تھا جسے سب نے پسند کیا، اور اس کی وجہ سے خونریزی اور مہلک جنگ کے خطرات ٹل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے عادلانہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سب قبائل نے اسے پسند کیا اور ہر قبیلے کو حجر اسود اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی جس نے بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ باب صفا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا بھی تقدیر الہی کے مطابق تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل ترین بحران کو حل کریں جو قلوب و اذہان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ ایسے امانت دار تھے کہ نہ کسی پر
ظلم کرتے اور نہ بدسلوکی کرتے، بلکہ آپ گھروں کے رکھوالے، جانوں کے محافظ اور خون کو تحفظ دینے والے تھے۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 4، بیت اللہ کی تعمیر نو کے واقعے نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ قریشی حلقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ادب و احترام حاصل تھا۔ السیرۃ النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 116۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز تو یہ حاصل ہوا کہ آپ نے ان کے جھگڑے کو ختم کیا اور قریشی قبائل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کو روک دیا۔ دوسرا اعزاز حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا، جس کے لیے سارے قبائل ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ مشکلات کا آسان حل تلاش کر لیتے تھے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں نظر آتی ہے اور یہ آپ کی رسالت و نبوت کی ایک اہم دلیل ہے۔ الاساس فی السنہ لسعید حوا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 145۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم شباب میں جاہلیت کی تمام غلاظتوں اور عیوب سے محفوظ رکھا۔ تعمیر کعبہ کے دوران میں پتھر اٹھاتے وقت جب آپ نے اپنے چچا کے کہنے پر اپنی چادر اپنی گردن پر رکھ لی تو غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے لباس نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1582،